اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے مجنون دیوانے نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ اور دنیا بھر کے کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہ جو دین لے کر آئے ہیں ایک نئی بات ہے، نئی گڑھی ہوئی چیز ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا، یہ آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، آگ کی بات کرتے ہیں، جہنم کی، پوری قوم سے انہوں نے ٹکر لی ہوئی ہے، تو یہ پاگل ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ کوئی کہتا تھا شاعر ہیں، آج بھی براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو برا بلا نہیں کہا جاتا، یعنی کہنے والے تو کہتے ہیں لیکن مسلمانوں میں نہیں ہیں ایسے لوگ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کو فالو کرے اس کو بہرحال پاگل بھی کہا جاتا ہے۔ مجنون کا معنی پاگل، مجنون ذرا مہذب لفظ ہے، پاگل ایک غیر مہذب لفظ ہے۔ اردو میں پاگل بولتے ہیں، باولا بھی بولتے ہیں، باولا ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا، اور بعض لوگ پاگل کو پاگل بھی بولتے ہیں، بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے۔ تو پاگل، مجنون، دیوانہ، مستانہ، کھسکاوا، سٹھیایا ہوا، دقیانوس، یہ تمام کے تمام القابات لبرلز کی طرف سے ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو مذہبی ہیں، جو مذہب کو واقعتاً فالو کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو مذہب کے نام پہ دکانیں بھی چلاتے ہیں، ان کو تو ہم بھی پاگل کہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ واقعتاً اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ دکانیں چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو مذہب کی حقیقی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، بس ان کی چند رسومات ہیں، ان رسومات کو پورا کر کے وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اسلام اسلام، لیکن عملی زندگی میں دیکھو تو وہ چند رسومات رہ گئی ہیں۔ آپ دیکھیں بعض ملکوں میں جو بالکل دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے جو اسلامی تاریخوں میں مختلف رسومات کی جاتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ جو اسلام کے اصل حکام ہے، پردے کا قانون نافذ کرو، نماز کا قانون نافذ کرو، سینما گھروں کو بند کرو، بے حیائی کا خاتمہ کرو، عدالتوں بینکوں سے سود کو ختم کرو، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بس مخصوص دن، یہ فلانا کا دن، یہ فلاں کا دن، یہ فلاں کا دن، یہ فلاں کا دن، اس دن اس نام پہ جلسہ ہوگا، اس دن اس نام پہ روڈ بند ہوں گے، اس نام پہ بتیاں لگائی جائیں گی، اس دن اس نام پہ دیگ پکے گی، اس دن اس نام پہ مٹھائی بٹے گی، اس دن اس نام پہ بکرا کٹے گا۔ یہ رہ گیا ہے اسلامی تاریخ میں۔ کسی ایک صحابی سے کوئی ایک دن ایسا بتا دیں جس دن کسی صحابی نے کسی کا یوم پیدائش منایا ہو، یا یوم شہادت منایا ہو، یا غم کا دن منایا ہو، یوم سیاہ منایا ہو، سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے، بس اس کے علاوہ کوئی صحابی کوئی بھی دن نہیں مناتے، نہ صحابہ نہ تابعین، نہ ہماری فقہ کی کتابوں میں کوئی ایسا دن لکھا ہوا ہے۔ جو اسلامی لا ہے نا، قانون جو ریٹن فارم میں لایا گیا صدیوں پہلے، اس میں بھی کہیں نہیں ہے۔ عمل میں زیرو، گستاخیوں کے فتوے دھڑا دھڑ لگتے ہیں، ذرا سی بات زبان سے لڑ گئی، گستاخ، صحیح ہے نا۔ اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہم عشق رسول میں بہت آگے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زبانوں پر فوراً گرفت نہیں کی ہے، ان کو موقع دیا ہے صفائی بیان کرنے کا کہ تمہاری اس بات کا مفہوم کیا ہے۔ تو ان چیزوں میں آگے ہو گیا مسلمان۔ اور جو صحیح اسلام تھا جس میں اللہ کی عبادت، کیا اسلام کو ڈیفائن کیا دو لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یا نصح للہ ولی رسولہ ولی عامۃ المسلمین، سب کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے، سب اچھا کرو سب کے ساتھ۔ اللہ کو اللہ کا حق دو، نبی کو نبی کا حق دو۔ نبی کا حق کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا، آپ کے لیے دعا کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی سنت کو اختیار کرنا، آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، آپ کو آخری نبی سمجھنا، اور عام مسلمانوں کا بھی حق دو جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ کسی کا حق نہ مارو، احسان کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ فرمایا خیرات نہیں کر سکتے، غریب ہو، ان تلقى اخاك بوجه طلیق، مسکرا کے بات کرنا سیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو ذرا جب ملے کوئی تو خندہ پیشانی سے مل لو، وہ مل کے خوش ہو جائے گا، یہ بھی ثواب ہے۔ صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش کرنا نا، پیسے دیں گے تو خوش ہوگا نا، تو مسکرا کے بات کرو گے خوش ہو جائے گا۔ چلو کچھ نہیں کر سکتے، something is better than nothing۔ یہاں تک فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، آدھی کھجور صدقہ کر دو، کسی کو کھلا دو، خوش ہو جائے گا۔ بھائی غریب آدمی کے پاس آدھی کھجور تو ہوتی ہے نا۔ تو ان چیزوں کو ہٹا کے رسومات، میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، ابھی جو میرا ٹاپک ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے درمیان میں ہم تو مختلف اسٹیشنوں پہ تھوڑا تھوڑا دودھ پتی چائے کا انتظام بھائی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو دونے والے تو لے ہی لیتا ہے نا انسان۔ لوگ کہتے ہیں نا دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا کھا لو، آپ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے نا، دونے والے تو لے لو یار۔ تو اب راستے میں جو اہم ٹاپک آ رہے ہیں
تو ان میں دھونے والے تو چلیں گے نا، ورنہ پھر یہ الگ سے اس کو موضوع بنا کے بات مشکل ہو جاتی ہے. تو جو اصل اسلام تھا نا، مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، صدقے کو رسم بنا لیا ہے. صدقہ کی حقیقت کیا تھی بھائی؟ اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، یہ دو چیزوں کا نام ہے نا اسلام. اللہ کے حقوق کیا ہے بھائی؟ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زندگی میں ایک دفعہ حج کرو. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ رشتہ داری جوڑو، ٹوٹنے سے بچاؤ رشتہ داری کو، اور اس میں سب سے زیادہ خیرات، صدقہ کھلاؤ. پیسہ بچا کے سانپ بن کے نہ بیٹھو، بیوی بچوں پہ، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، اور جہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے کوئی ضرورت مند ہے اس پہ خرچ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت، اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے. خدمت گئی تیل لینے، معذرت کے ساتھ رسم، فلاں موقع پہ یہ پکے گا، چاہے غریب کو اس کی ضرورت، حلیم کی ضرورت ہے غریب کو محرم میں. بتاؤ یار، اور بھائی جان غریب جتنا پیسہ حلیم کی دیکھ پہ لگ رہا ہے، وہ چپکے سے کسی غریب کو پکڑا دو، اس سے زیادہ خوش ہوگا یہ پوری رات جو گھوٹے لگاؤ گے، اپنا بھی پسینہ بہاؤ گے. ہاں آپ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو مذہب نہیں کہیں گے. صدقے کا بکرا یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ کیا ہے صدقے کا بکرا؟ بکرا کیوں؟ گائے کیوں نہیں؟ مرغی کیوں نہیں؟ پیسے کیوں نہیں؟ لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے تو بکرا نکال دیں صدقے کے لیے. میں نے کہا صدقے کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے کسی غریب کی حاجت. میں نے کہا بھائی حاجت پیسوں سے پوری ہوگی بکرے سے ہوگی؟ اس نے کہا جی پیسے 25,000 کے بکرے کے بجائے 25,000 کسی کو دے دیں گے زیادہ خوش ہوگا نا. تو کہتے کیا بکرا حرام ہے اسلام میں؟ بکرا کاٹنا حرام؟ اب جاہلانہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ 38 درجن انڈے صدقہ کرو. میں کسی کو فتویٰ دوں کہ تمہارے گھر میں بیماری ہے تو کتنے درجن؟ 25,000 کے کتنے انڈے آئیں گے؟ جتنے بھی آئیں گے. فرض کر لو کہ 50 درجن آتے نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. یا 1000 درجن انڈے، 1000 درجن انڈے خرید کے صدقہ آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلاؤ. اب کوئی کہے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ 1000 درجن انڈے خرید کے 25,000 کے آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلائے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا غریبوں میں انڈوں کی کمی ہے کہ وہ جو انڈے میں جو وٹامن ہوتا ہے، پروٹین ہے، اس کی کمی ہو گئی ہے غریبوں میں؟ ڈاکٹروں نے ان غریبوں کو کہا ہے کہ ان کو دنیا کے کھانے کی ہر چیز ہے مگر ان کے پاس بیچاروں کے کھانے کے لیے انڈے نہیں ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے تو 50 اس ٹائپ کے غریب آپ کو ریفر کر کے دیے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو بھی پیسے دے دو نا. لیکن چلو یہ انڈا خرید ہی نہیں سکتے کہیں سے، اور انہوں نے زندگی میں کبھی انڈا نہیں کھایا، اور ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ آملیٹ. تو مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو انڈے خرید کے دے دیے جائیں، انڈے کا صدقہ کیا جائے. لیکن بلا وجہ 25,000 کے انڈے خریدنا، اس میں ٹینشن، وہاں سے لاؤ، ٹوٹنے کا بھی اندیشہ. تو مقصد کیا ہے؟ غریب کی حاجت ہے نا. میں کہوں ہاں حاجت پوری کرنا ہے تو بھائی پیسے دے دو، 25,000 روپے دے دو اس کو، یا راشن ڈلوا دو. اب میں دلیل میں کہوں کہ انڈے صدقہ کرنا حرام ہے اسلام میں، اور میں حدیث سے ثبوت پیش کروں فلاں صحابی نے انڈے کا صدقہ کیا ہے، انہوں نے ایک مرغی کا انڈا کسی کو بطور صدقہ دیا تھا. اس موقع پر یہ دلیل جہالت کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے جب بیان آیا نا اسلام میں صدقے کا بکرا نہیں ہے، بعض نے کہا فلاں موقع پہ فلاں صحابی نے بکرا کاٹا تھا. او بھائی جان اس وقت بکرے کی ضرورت تھی کسی کو، یا ان کے پاس صدقے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی؟ تو جہاں پیسوں کا ہوتا ہے گوشت کا بھی ہو جاتا ہے. آپ تو باقاعدہ بازار سے جا کے بکرا کاٹ کے لا کے غریب کو کھلا رہے ہو، جبکہ آپ کو کسی نے، نہ غریب نے کہا کہ مجھے بکرا چاہیے، نہ آپ کے لیے سہولت بکرے میں تھی، اور نہ غریب کا اس میں فائدہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں غریب کو بکرا کھلانے میں فائدہ ہے، تو پھر جب آپ کو کیش کی صورت میں تنخواہ ملتی ہے تو آپ کمپنی سے کہا کرو مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے بکرے چاہیے. آپ کی تنخواہ 50,000 ہے، ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں 2 بکرے جمع کرا دیا کریں. خود بکرے لینا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کیش میں جو فائدہ ہے وہ بکروں میں نہیں ہے. گھر میں ضرورت گائے کے گوشت کی ہے، مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت دال کی ہے، مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت بچوں کے اسکول کی فیسوں کی ہے، مجھے بکرا پکڑا رہے ہو. وہی پیسے دو. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پیسے کھا جائے گا، بعض ایسے بھی غریب ہوتے ہیں کہ پیسے کھا جاتے ہیں، وہ گھر میں خرچ نہیں کرتے، تو راشن ڈلواؤ بھائی گھر کا ایڈریس دو، 25,000 کی میں اتنا آٹا، اتنا گھی، اتنا وہ تمہارے گھر میں ڈلواؤ. یہ تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے بکرے کو فوکس کرنا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے میں اضافی ثواب سمجھتے ہیں، اور یہ شریعت پر اضافہ یہ حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے. اس جذبے کے ساتھ فی نفسی بکرے کا صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن لوگ اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے. آپ نے کیوں شریعت پہ زیادتی کی ہے؟ رسومات، غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا،
बकरे की कीमतें बढ़ रही हैं। भाई कुरान कहता है इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दर, हर चीज अंदाजे से पैदा होती है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, अगर अल्लाह चीजों को अंदाजे से पैदा ना करे, बेतहाशा पैदा कर दे, तो जमीन में इतनी रिस्क की फरावानी हो जाएगी कि लोग अल्लाह के बागी बन जाएंगे। हर चीज का हुसूल हर एक के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ने नहीं रखा आसान, अल्लाह ने कहा कुछ अमीर रहेंगे कुछ गरीब रहेंगे, तो उसी हिसाब से अल्लाह बकरे पैदा करता है ताकि उनका रेट एक खास हद तक रहे। हदीस में आता है ना इन्नल्लाह हुवल मुसाइर, सही हदीस है। मैं बयान में जो हदीस पढ़ता हूं याद रखो वो सही होती है, इसलिए मुझे हवाला देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को एतराज है तो कहे कि ये हदीस सही नहीं है, फिर मैं हवाला दूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं हवालों में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि मैं तो बयान में फरफर हदीसें सुना रहा होता हूं। अगर मैं हवाले देना शुरू कर दूंगा तो मेरा बयान सिमट के हवालों में लगेगा। इसलिए एक आदमी ने जब इल्तिजाम किया है कि वो जो हदीस सुनाएगा वो सही होगी, तो आप मुझे चैलेंज करें कि मुफ्ती साहब आपने जो हदीस सुनाई है वो सही नहीं है या मनगढ़ंत है, तो आप साबित कर लें, मैं फौरन रुजू करूंगा। मैं अगले बयान में कह दूंगा भाई ये हदीस सुनाने में मुझसे गलती हुई है। लेकिन मैं इसकी कोशिश करता हूं, इल्तिजाम करता हूं कि आपने देखा होगा मेरे बयानात में किस्से कहानियां अक्सर नहीं होते। अगर कोई किस्सा होता भी है तो ऑथेंटिक होता है। मैंने अजाब कब्र का वाकया सुनाया 2 हफ्ते पहले, कब्र ने निकाल के फेंक दिया, उस पे बाज लोगों ने कमेंट्स किए फर्जी किस्से सुनाते हैं, इनके बयान में भी अब किस्से आना शुरू हो गए हैं। भाईजान हर किस्सा फर्जी नहीं होता। मैंने बताया कि उसकी मैंने तस्दीक करवाई है उस गांव से जहां ये वाकया हुआ है, तो अब ये फर्जी किस्सा थोड़ी रहा। आप ये कह सकते हैं कि किस्सा सुनाया क्यों, तो जो इबरत का वाकया है ऐसे वाकयात को सुनाना अल्लाह की भी सुन्नत और पैगंबरों की भी सुन्नत है। इस वाकये को सुनाना ये सुन्नत अमल है। कुरान ने भी किस्सा सुनाए हैं ना पिछली उम्मतों के, हदीस में भी पिछली उम्मतों के वाकयात हैं, तो ये वाकयात को सुनाना किसकी सुन्नत है? ऐसे वाकयात जो जिसमें इबरत का सामान हो, ये तो अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत है। इसके तो ना सुनाने पर एतराज होना चाहिए कि मुफ्ती साहब कभी कोई ऐसा वाकया देखा हो, सुना क्यों नहीं रहे। और ये वाकयात अल्लाह इसलिए तो वजूद में लाता है ताकि लोगों को इबरत हो, इनको सुनाया जाए। हाँ, वाकये की कोई सनद ना हो, मुस्तनद ना हो, फिर ऐसे कहानियां छोड़ना ये बिल्कुल गलत है। अगर है तस्दीक हो चुकी है फिर इसको सुनाना ऐन कुरान और सुन्नत का तकाजा है, क्योंकि अल्लाह ने अगर किसी के साथ ऐसा किया कि कब्र निकाल के बाहर फेंक रही है तो इसीलिए तो किया ताकि इससे लोगों को इबरत हो। तो इबरत तो जब ही होगी जब ये बयान उलमा मिंबर से बयान करेंगे, तो जितने ज्यादा लोगों में ये वाकया जाएगा उतने ज्यादा लोगों को इबरत हासिल होगी। बहुत मुश्किल हो गया भाई आज के जमाने में बात करना। मेरा गला भी बैठा हुआ है 1 हफ्ते से, फिर भी फोड़ता ही जा रहा हूं, बोलते ही जा रहा हूं। तो क्या बात चल रही थी? हदीस में आता है अल्लाह है जो चीजों के नर्ख मुतय्यन करता है। मार्केट रेट असल में कौन मुतय्यन करता है? अल्लाह। लोग अगर उसमें मसनूई तरीके से दखल अंदाजी ना दें तो चीजों के रेट अक्सर मुनासिब रहते हैं। अब अल्लाह ने भी बकरे के गोश्त के एक रेट रखे हुए हैं, उसी हिसाब से बकरे पैदा भी होते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं। इंपोर्ट तो होते नहीं हमारे यहाँ, लेकिन इतने के हमारे मुल्क की जरूरत भी पूरी हो और जिसको बकरे का गोश्त खाना जरूरी हो उसके लिए इतना महंगा भी ना हो जाए कि बेचारा हासिल न कर सके, तो वो पैदा होते हैं। सदके के बकरे जिसका इस्लाम में नहीं है, उन बकरों के बहुत ज्यादा कटने से बकरे जितने पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से मौत उनकी ज्यादा हो रही है। मैं नहीं कह रहा कि पैदाइश से मौत का रेशो ज्यादा है, पैदाइश का तो फिर भी ज्यादा ही है, लेकिन मौत का रेशो इतना ज्यादा हो गया उनके ज़बा होने का कि उसकी वजह से उनकी कीमतें आसमानों पे पहुंच गई हैं। आप सदके के बकरे पर गवर्नमेंट पाबंदी लगाए, बोले जिसने सदका करना है ये जाके पिंजरों में जो बकरे छोटे छोटे बारीक बारीक से जिनको खुद देख के सदका करने का दिल चाह रहा होता है उनके ऊपर इन बकरों पर पाबंदी लगाए। आप देखो इन बकरों के रेट, गोश्त की रेट नीचे आ जाएंगे। और एक आम आदमी के हुसूल में जो मुतवस्सित दर्जे का आदमी है वो बेचारा हर हफ्ते बकरे का गोश्त खा सकेगा। नहीं यार मेरा ख्याल है बात समझ में। और ये लोग भी यही कर रहे होते हैं, यतीम सेंटर जो वो क्या कर रहे होते हैं, इधर से आपसे बकरा लिया उधर से बेचा उसको, तो कहते हैं छोड़ो बकरा कौन खिलाएगा, हमें दूसरी जरूरत है। तो इसके बाद भी बकरे के बारे में इतनी बात सुनने के बाद भी अगर आप अपनी रविश पे कायम हैं तो फिर आप बक रहे हैं, मैं बक नहीं रहा। ठीक है ना? फिर जो कमेंट्स करके उल्टे सीधे आप कर रहे हैं वो कमेंट्स में मैं आपको बकरे नहीं कह रहा, बक रहे कह रहा हूं। फिर आप बकरे के इस बयान पे जो कुछ कर रहे हैं वो आप असल में बक रहे हैं। माजरत के साथ वो काफिया मिलाने के लिए ऐसे नाज़ेबा अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए, लेकिन मतलब ये कि आपकी बात लॉजिक के हिसाब से दुरुस्त नहीं है। सिर्फ बकरा ईद के 3 दिनों में जानवर काटना सुन्नत है, उसमें बकरा काटें, गाय काटें। इसके अलावा दम के हज में जानवर काटना सुन्नत है, ये 2 मौके और अकीके में, इसके अलावा नहीं है। यहां तक के फुक़हा कहते हैं अगर मन्नत भी मान ली ना किसी ने जानवर की,
اس میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ پیسے صدقہ کرے. سمجھ رہے ہو؟ منت بھی مان لی کہ جانور صدقہ کاٹوں گا میں, پھر بھی افضل کیا ہے؟ پیسے صدقہ کرے. وہ منت تو واجب ہوتی ہے الگ ہے, اس لیے کہ بکرا وکرا کاٹنا بذات خود کی عبادت نہیں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اوریجنل اسلام تھا نا, جس میں بڑی امت کی خیر خواہی, غربت کا خاتمہ, صلہ رحمی, معاملات میں لوگ صاف, کسی کا کوئی پیسہ نہیں دبا رہا, کوئی کسی کی وراثت نہیں کھا رہا, سب حقوق ادا ہو رہے ہیں. اسلاف تو ایک ایک پائی کے معاملے میں بڑے حساس تھے کہ کسی کا 1 روپیہ ہم پر نہ رہ جائے. معاہدات کی خلاف ورزی, قرآن نے جہاں اہل جنت کی صفت بیان کی, ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں. میں آج کل دیکھ رہا ہوں, آپ کسی سے مکان کرائے پر لیں, آپ کی بات طے ہو گئی, ایگریمنٹ ہو گیا, بھائی میرے علاوہ کسی کو نہیں دینا, میں ایڈوانس کل پہنچا دوں گا, یہ رینٹ, اس کو 500 روپے کہیں سے زیادہ ملتے ہیں نا, وہ آپ کو گولی دے دیتا ہے. اور ایسے گننا بن کے, وہ اصل میں ایکچولی وہ میری وائف ایکچولی منع کر رہی تھی کہ وہ ہمارا بھی فی الحال موڈ نہیں بن رہا. اصل میں جب تم زبان دے چکے ہو تو 500 کیا 5 لاکھ بھی کوئی زیادہ دے رہا ہو. یہی منگنیوں میں ہو رہا ہے, رشتے طے ہوتے ہیں, ڈیٹ طے ہو جاتی ہے, کہیں اور اچھا ملا اس سے ان کو ٹوپی کراتی. لڑکی والے کبھی ٹوپی کرا دیتے ہیں, کبھی یہ ٹوپی کرا دیتے ہیں. زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے زبان کی. جگہ جگہ قرآن کیا کہتا ہے؟ معاہدے پورا کرتے ہیں. ان العہد کان مسئولا, ان کو پتا ہے جو ایگریمنٹ کر لیا اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. بھئی اب ہاں نہ کرتے, آپ ڈن نہ کرتے, اب بولتے ہم دیکھ رہے ہیں, ڈن نہیں کریں گے. ڈن کر دیا, انگوٹھیاں پہنائی جا رہی ہیں, لڈو کھلا دیے, سب کچھ ہو گیا. اب اس کو کہیں اور پسند آیا تو یہ ٹوپیاں شروع کر دیتا ہے, اس کو کوئی اور پسند آ گیا تو یہ وہ ٹوپیاں شروع کر دیتے ہیں. وہ لوگ اسٹیٹ ایجنٹ ایسے کرتے ہیں. پلاٹ بیچا انہوں نے, آپ سے بیانہ بھی لے لیا, ڈن ہو گیا, 50,000 5,000 10,000 کہیں اور سے آفر آئی, آپ کو ٹوپی کرا دی. کوئی حیثیت نہیں ہے آج مسلمان کے زبان کی, کوئی حیثیت نہیں ہے. پیسے لے کے اس ٹائم پہ ادا کروں گا, کوئی ادا نہیں کرتا. 1000 میں شاید 1 فرد ہو جو یہ کرتا ہو کہ پیسے لے لیے اور وہ ٹائم پہ آ جائے, آپ کے گھر میں بیل بجائے کہ آپ کے میں نے قرضہ لیا تھا, یہ پیمنٹ تھی, یہ فلاں تاریخ تھی. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے فون کریں, میری ذمہ داری ہے کہ میں فلاں ٹائم پہ آپ کے گھر پہنچاؤں. میں یہ سب ختم. بس وہ رسومات ہیں, محرم میں محرمی بن جائیں گے, سفر میں سفری بن جائیں گے, ربیع الاول میں وہ ایک مخصوص رسومات شروع کر دیں گے. اور روڈ بلاک ہو رہے ہیں, لوگوں کے لیے گاڑیاں گزارنا مشکل ہو رہا ہے, ہسپتال میں ایمبولینس میں مریض مرے, ہماری بلا سے ایسی کی تیسی, جو مرضی ہو جائے. جذباتی تقریریں, پھر اس میں پھر فتوے بازی, فلاں گستاخ, وہ فلاں گستاخ, اور سیاستیں اسلام کے نام پہ. کیا جس کو جہاں گستاخیوں پہ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے گستاخی کی ہے, ٹائٹ اس کو ذلیل کرنے کا موقع مل گیا, مزہ آئے گا. اب جو ہے نا, اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے کہ یہ حقیقت میں گستاخی ہے یا غلطی ہو گئی اس سے. حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے, زبان لڑک جاتی ہے, موقع دو. اگر وہ رجوع کرتا ہے تو اس کی برائی پہ پردہ ڈالو, بھائی غلطی ہو گئی, اچھا ہے, پتہ نہیں چلا. قصہ مختصر یہ کہ جو اسلام حقیقی ہے, جس میں عمل ہے, وہ مارکیٹ سے آج کل بالکل بولو بھائی شارٹ ہوا ہو. آزانے لوگ بتاتے ہیں, یار ہمارے گھر کے اوپر اسپیکر لگا ہوا ہے مسجد, اتنی زور سے اذان ہوتی ہے, بچے ڈر کے اڑ جاتے ہیں. کیسی کون سی اذان ہے اسلام میں بھائی؟ مذہبی آزادی کا یہ مطلب ہے آپ بھونپوں لے کے لوگوں کے کانوں میں اذان فٹ کر دیں اتنی اسپیڈ سے؟ آپ ایسی جگہ اسپیکر لگائیں کہ کسی کے گھر میں ڈائریکٹ نہ جا رہا ہو, اس کی آواز فضا میں گونج رہی ہو, اور اتنی جتنا آپ کا محلہ ہے بس. دوسرے محلے میں دوسری مسجدیں بولو نا بھائی موجود ہیں, ان کو اپنی اذان سنانے کی چندہ ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی کمپلین کرے کہ یہ اسپیکر میرے گھر میں, میرے کان میں, میرے کھوپڑے کے اوپر لگا دیا ہے مسجد والوں نے, میرے بچے رات کو ڈر کے فجر کی اذان میں ڈر کر, ایسے بچے بھی ڈر کے اٹھتے ہیں. دوسرا ایک صاحب نے مجھے کہا میں اسٹڈی کے لیے بیٹھتا ہوں, اتنی زور زور تھے مسجدوں کی اذانوں کی آوازیں, ایک اذان ختم ہوئی پھر دوسری پھر تیسری, سب کے اسپیکر اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے محلے تک محدود نہیں ہے. ہر محلے کی مسجد, جو میرا محلہ نہیں بھی ہے, اس کی اذان بھی میرے کان میں اسی پاور کے ساتھ آتی ہے جتنی میری مسجد. تو میرا پونا گھنٹہ, آدھا پونا گھنٹہ اسی میں لگ جاتا ہے. تو بھائی آپ کو کس نے کہا؟ پہلے زمانے میں تو اسپیکر نہیں تھا, جب مؤذن آواز آزان دیتا تھا سب کو پتا چل جاتا تھا. اب تو اسپیکر ہے, تو اسپیکر کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن کو زیادہ گلا نہ پھاڑنا پڑے, بس یہ مطلب ہے, اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو آپ کے اپنے محلے تک محدود رکھیں, دوسری مسجد اس سے زیادہ نہ بڑھائے. ہمیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ تراویح پڑھ رہے ہیں, دوسرے مسجد سے تراویح کی آواز اتنی زور سے آ رہی ہے کہ اپنی تراویح پڑھنا مشکل. او بھائی تو اپنے نمازیوں کو سنانا, تو پورے محلے کو کیوں سنا رہے؟ میں نے جمعے کے دن مسجد باہر کا اسپیکر بند کیا ہوا ہے. بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ کھولے, جمعے کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا جمعے کا کیلنڈر میں دیکھیں گے, پتہ چل جائے گا کہ آج جمعے کا دن. جو ہماری بات سننے کے لیے آئے گا اس کو سنائیں گے, جو نہیں آئے ہم نے بھونپو لے کے پوری قوم کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ان کے کان میں جا کے گھسنا شروع کریں ہم.
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये कौन सी तालीमात है मजहब की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ख्याल कर रहे हैं तहज्जुद में उठते हुए भी कि किसी की आंख न खुले। हदीस में आता है आप सलाम का जवाब देते थे इतनी आराम से कि जिसको जवाब पहुंच जाए और इतना तेज भी ना हो कि कोई सोने वाला उसकी आंख खुल जाए। पूरी पूरी रात भूपू के साथ प्रोग्राम चल रहे हैं। मस्जिद के करीब पहले घरों की कीमतें ज्यादा होती थी, अब मस्जिद के करीब घर की कीमत कम होती है। उनको पता है सारा दिन शोर से हमारे कान बजते रहेंगे। चंदे के ऐलानात के लिए वो एक नया सिलसिला चलेगा, वो भूपू से पूरी महल्ला गूंजता रहेगा हर वक्त। तो यही रह गया है। हज उम्रे हो रहे हैं दबा के। हज उम्रे क्या हो रहे हैं? दबा के हो रहे हैं। बहनों की विरासत दीनी उम्रा करने जा रहा है। अबे भाई ये कौन सा उम्रा है भाईजान? है समझ में आने वाला? अल्लाह ने कुरान में कहा है जिसके घर की तुम जियारत के लिए जा रहे हो उसी जगह पे कुरान नाजिल हुआ है। उसमें कहा है कि ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसाअ करहा। ईमान वालों तुम्हारे लिए औरत का माल हलाल नहीं है, वो नहीं ले सकती। शर्मा शर्मी में मुतालबा नहीं, वो हलाल थोड़ी हो गया, उसका है, उसको तो सारे खर्चे हो रहे हैं, कर्जा अदा नहीं हो रहा। तो खैर कहां से कहां बात, हमने कुछ ज्यादा ही आज हम स्टेशन पे बैठ के कुछ पूरी देख खा गए। आज हमने इरादा किया था रास्ते से 2 निवाले लेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस टाइप का जो मुसलमान है उनकी तो भाई सभी मुखालफत करें, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। ये लोग इस्लाम के नाम पे अपनी सियासतें चमका रहे हैं, इस्लाम के नाम पे जो है वो अपने आप को ये साबित करना कि हम बहुत बड़े मुहिब हैं, लेकिन हकीकत में ये इस्लाम को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, ये इस्लाम को पर अमल नहीं करने। तो इनको मजनू, दीवाना, पागल, मस्ताना जो कहना चाहो, जो आपको मुनासिब लगे, आप किसी भी लक़ब से इनको याद कर सकते हैं। जज्बातियत है इनमें, जज्बातियत, सुनना नहीं, तहम्मुल से बात नहीं करना, आराम से बैठ के, एक होता है ना भाई इस पे आओ जरा बैठ के, एक्चुअली ना 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 गुस्ताख के मामले में हम गुस्ताख का जहां तक मामला आएगा, ठीक है ना, बस उसमें इतदाल है ही नहीं, उसमें बेतदाली ही नबी की मोहब्बत हो। वाह दोस्त, वो है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाने उड़ा दो साले को। समझ रहे? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। मैं चले वो किस्से से किस्से निकल जाएंगे तो हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा था जो सच्ची मुच्ची के इस्लाम को फॉलो करते हैं ना, उनको भी मुआशरे में कोई अच्छा नहीं समझा जाता। लोग कहते हैं बस सच्ची मुच्ची का इतना इस्लाम तो ठीक है कि रेड सिग्नल पे गाड़ी रोक ली, थोड़ा थैंक यू से बात कर लिया आपने उनका कर्जा वापस कर दिया टाइम पे, वो बड़े खुश होंगे, भाई तू बड़ा अच्छा मुसलमान है, ठीक है ना। और आप इस टाइप के जितने एक यानी जिनसे आपका ताल्लुक है उनसे आप बहुत अच्छे रहें, उनमें से किसी पे जुल्म ज्यादती ना करें, बाकी उनकी बला से भाड़ में जाएं। आप माजरत के साथ भाई जो उनकी सोच है वो बता रहा हूं, भाड़ में जाएं, आप जिना करें, आप शराब पिएं, आप अपने अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा करा दें, वो आपका हेडेक है। आपकी बहन आपसे 4 साल से नाराज है, आप उसको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो आपका हेडेक है। एक्चुअली इन चीजों में असल में इस्लाम तो आपको एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है, ठीक है ना। अच्छा इंसान का मतलब जब आप बात करें तो थैंक यू से शुरू करें और थैंक यू पे खत्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं। असल इस्लाम तो यह है कि किसी का दिल ना दुखाए। अगर कोई एंटी फ्री होने की कोशिश कर रही है आपसे तो क्या हो गया है, आप अपनी निगाहों को, अपने दिल को पाक रख के उनसे फ्री हो जाएं। आप चाहे आपकी बेगम सड़ रही हो वहां घर बैठे हुए हैं, अगर बेगम को तकलीफ हो रही है तो एक्चुअली फिर ये मुनासिब नहीं। अगर वो भी राजी है तो फिर ठीक, तो वो भी बुरा इसलिए कि बेगम को तकलीफ हो रही है, वो भी एक इंसान है। तो बस इंसान इंसान इंसान। अच्छा, कुत्ते को देख के उसका थोड़ा मरहम पट्टी कर दी, बिल्ली को देख के उसकी थोड़ी सी, बहुत अच्छा इंसान है, बिल्ली गाड़ी के नीचे आ गई थी, उसको हॉस्पिटल लेकर गया वक्त पे, बहुत अच्छा इंसान। इससे ज्यादा वो कहते हैं दाढ़ी रख ली, वो फंडामेंटलिस्ट फतवे देना शुरू कर दिए, ये बैंक की जॉब हराम है, सूद इस्लाम में हराम है भाई, रिश्वत लेना, ये रिश्वत की आमदन तुम्हारे लिए जैसे हराम है तो इससे मेरे लिए चाय पीना भी हराम है। नहीं, जोड़ने के लिए तो सब हलाल है। अब जो बच्चा दीनदार बन जाता है ना, वो फिर यही करता है ना, बड़े भाई को कहता है यार तू बैंक में जॉब करता है, भाई मैं आपकी जॉब से हदिया नहीं ले सकता क्योंकि आपकी अर्निंग क्या है, हराम है। ये कौन सा इस्लाम है? लोग कहते हैं ना इस्लाम तो सबसे पहले ये सिखाता है मोहब्बतें। ओ भाई, हराम खाने की इजाजत नहीं है, चाहे मोहब्बत हो या नफरत हो। समझ में आ रही है बात? आपका बड़ा भाई सुअर माज़अल्लाह ना के रख दे, आप खाओगे? उसका दिल टूटे, आप बोले भाई टूट जाए, मैं हराम कैसे खा लूं तुझे दिल जोड़ने के लिए? तो जैसे सुअर हराम है तो ऐसी हराम अर्निंग भी क्या है, वो भी हराम है। वो रिश्वत के पैसों से आपको चाय पिला रहा है, थोड़ी पी सकते हो आप। नाच गाने की महफिल है, ढोल ढमक्का हो रहा है, लड़कियां नाच रही, जो शादी ब्याह में जो बेहुदगी हो रही है, खवातीन के लिबास देखो और उनके फैशन देखो और डांस के प्रोग्राम चल रहे हैं। अब आप कहते हो कि इस्लाम ने चूंकि मना किया मैं इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करूंगा, तो सारे चीख उठते हैं। इस्लाम
اتنی سختی نہیں ہے بھائی اسلام میں، کہتے ہیں نا بھائی اتنی سختی اسلام میں نہیں ہے، یہ تم جو ہے نا کچھ فنڈامنٹلسٹ قسم کے ہو گئے ہو، اتنی بھی سختی نہیں ہے بھائی، آؤ بیٹھو، چلو ناچ نہیں سکتے بیٹھ کے ناچ دیکھ لو، نہیں تو بیٹھ تو جاؤ نا، ڈانس ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس میں، ہم کوئی بری نیت سے تھوڑی، شادی ہے تھوڑا سا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تھوڑا ہلا گلا ہوگا، چھانے بازی بھی ہو جائے گی تھوڑی بہت، صحیح ہے نا، تو کیا ہے اس میں؟ آپ لوگ کو ہنسی آ رہی ہے، مجھے رونا آ رہا ہے، مجھے آپ کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے کہ میں کوئی لطیفہ تھوڑی سنا رہا ہوں، لیکن ہو یہی رہا ہے، ہم نے سب بھگتے ہوئے ہیں نا یہ چیز، ہم تو اسی معاشرے کی میں پیدا ہوئے ہیں، یہ والا یہ اتنی سختی ایکچولی اسلام میں نہیں ہے۔ اور بھائی اللہ کا دین جو ہے نا اس میں آسانی ہے، لچک نہیں ہے، آسانی بہت ہے، اللہ نے خود قوانین سخت نہیں رکھے کہ جہاں حرج ہو رہا تھا، پانی نہیں مل رہا، تیمم کر لو، روزے میں بیمار ہو روزہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، یہ خود جہاں اللہ نے آسانیاں دے دی ٹھیک ہے، لیکن کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ کہنا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھوں گا، اللہ غفور رحیم میں معاف کر دے گا، یہ پھر فنڈر گیری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، بیٹھ کے اسی لیے حکم دے دیا کہ قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، چھوڑنے کی اجازت ہوتی تو پھر اللہ کہتا ہے کھڑے ہو نہیں پڑھ سکتے، چلو جب کھڑے ہو کے پڑھ سکو گے تو پڑھ لینا، کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں سفر میں تو ٹینشن ہے، تو اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو کیا ہو گیا، سفر ہے، او بھائی سفر میں 4 کی 2 اسی لیے کی ہیں کہ اب عذر قبول نہیں ہوگا، جتنی آسانی میں نے دینی تھی دے دی ہے، کیونکہ 2 میں مختصر ہوتی ہے، قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تبھی تو 4 کی 2 کر دی، لوگ وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ایکچولی سفر ہے، ٹینشن ہے، نہیں اجازت بھائی، نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اسی طرح گناہ کی محفل میں شرکت، چاہے ماموں کی مجلس ہو، ممانی نے بلایا ہو، بہن نے بلایا ہو، بھائی نے بلایا ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ ناراض ہو رہا ہو وہاں اللہ پہلے ہے، باقی سب بعد میں، اجازت نہیں، لچک نہیں ہے، ڈھیلے بنے ہوئے ہیں، ادھر کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، کسی ایک بات پر قائم رہتا ہی نہیں ہے، تو ناجائز ہے تو ناجائز ہے، ہاں خود سے ناجائز کے فیصلے نہ کرو، بعض چیزیں ناجائز ہوتی نہیں ہے لیکن مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے، جون پور کا قاضی بن جاتا ہے انسان، تو وہ پھر اس کو ناجائز سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ناجائز نہیں ہوتی، علماء سے پوچھے انسان۔ تو اس قسم کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنی میں فالو کرتا ہے نا، حقیقی معنی میں، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ پاگل ہو گیا، باولا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ میں گلشن اقبال میں کلینک میں گھر والوں کو لے کے گیا، کہیں کوئی لیڈی ڈاکٹر تھی، گھر والوں کا علاج کروانا تھا ڈینٹسٹ وغیرہ سے، تو 2 خواتین ایسے موقع پر نا بالکل ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے جو نہ بیان سنتے ہیں، بالکل ایک آزاد خیال، اس سے مجھے لوگوں کا مائنڈ پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ لوگوں کے دل میں کیا ہے۔ بھائی علماء تو عمومی ایک مخصوص طبقے میں رہتے ہیں نا، ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں، بہت سے علماء بھی ہر جگہ بھی جاتے ہیں، ان کو بہت معلومات ہوتی ہیں، لیکن میں بھی جاتا ہوں ہر جگہ، تو میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ 2 خواتین تھیں، خواتین کیا لڑکیاں تھیں، وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھ سے آ کے ایک بات پوچھنا شروع کی، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ خواتین کا جاب کرنا کیسا ہے اسلام میں؟ میں نے کہا پسندیدہ کام؟ بولو بھائی نہیں، میرے گھر والے ساتھ تھے، کہیں آپ اس کو کسی نیگیٹو یا فری ہونے کی طرف، بیگم کے ساتھ ہوتے ہوئے انسان کبھی کسی خاتون سے فری ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے اس کو، یہ بتا دوں آپ کو، اس لیے میرے کیریکٹر پہ شبہ نہ کریں، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، بیگم کی موجودگی میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لی نا، ساری زندگی اللہ کے سامنے روتے رہو گے، توبہ اللہ معاف کر دے گا، بیگم آپ کو وہ کہے گی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بتا دوں، اس لیے بیگم موجود نہ ہو تو بھی غلط ہے، لیکن اس کا توبہ کا آپشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیگم کی موجودگی میں وہ جب بھی آپ اس کے ساتھ ہوگے وہ ہمیشہ آپ کی پر نظر رکھے گی، اور وہ بڑی خواتین بڑی ہوشیار ہوتی ہیں اس معاملے میں، وہ شو ایسے کرتی جیسے ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ پورا دیکھ رہی ہوتی ہیں، جیسے کوئی لڑکی آئے گی، خاتون آئے گی نا سامنے سے کوئی بغیر اسکارف کے، فوراً اس کو اپنا پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں، بندہ کدھر دیکھ رہا ہے، یہ بہت ہوشیار ہوتی ہیں، یہ پورا ٹریس کر رہی ہوتی ہیں، کہ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، سمجھ رہے؟ تو گھر والے بھی تھے، تو وہ 2 لڑکیاں تھیں، وہ گلشن اقبال کی، وہ آ کے کہنے، بلکہ شاید ڈیفنس کی تھیں، وہ کہنے لگی کہ ہم نہیں جاب کرنا چاہتے، ہماری خاندان کی جتنی خواتین ہیں اور لوگ ہیں ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں کہ جاب کرو، حالانکہ ان کے بیان سے پتا چلا کہ ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے اور مالدار فیملی سے ان کا تعلق، تو میں نے کہا کیوں فورس کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم ذہنی طور پر اس کو، حالانکہ وہ نہ پردہ کرتی نہ کوئی نماز کی بہت زیادہ پابند، لیکن ہمارا ذہن اس کو قبول، دونوں بہنیں تھیں، ہمارا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا کہ اگر ہم نے جاب کی تو ہمارے لیے جو رشتہ آئے گا وہ ہماری جاب دیکھ کے آئے گا، اور ساری زندگی پھر ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ، کتنی اللہ نے سینس دی،
میں نے کہا یہ تو بڑی کوئی بہت ہی خاندانی خواتین ہیں, خاندانی بچیاں ہیں, جو اتنی سوچ جس کی طرف آج بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا ذہن نہیں جا رہا. انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ جو کلچر پھیل رہا ہے, مجھے وہ جانتی تھی یوٹیوب کے حوالے سے, کہ یہ جو کلچر پھیل رہا ہے نا خواتین میں جاب کا, انہوں نے کہا ہم ایجوکیٹڈ ہیں, بہت اچھی تنخواہ پہ ہم جاب کر سکتے ہیں, کھڑے کھڑے جاب ملے گی, لیکن آپ اللہ کا واسطہ ممبر پہ آواز اٹھائیں کہ یہ جاب کا کلچر خواتین کو برباد کر رہا ہے, مردوں کو اپاہج بنا رہا ہے یہ. کیونکہ جب جاب سب کریں گی تو مردوں کو پھر ایسی بیوی چاہیے جو کیا کرنے والی ہو. تو اس نے کہا پھر ہم شوہر کے گھر, اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر جائیں کیوں جب وہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے تو اپنے پھر جو واقعات میں نے صبح شام ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیے. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں وہ کیسز صرف اتنے نہیں ہیں جتنا آپ بیان کر رہی ہیں کہ جاب کروا رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں مرد اپاہج ہو کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے, اور ایک آدھ بچہ ہو جائے نا پھر عورت کی مجبوری ہے شوہر کے ساتھ رہنا, پھر عورت کی مجبوری ہے. تو اب اگر کوئی بچی کہے گھر میں کہ میں نے جاب نہیں کرنی ہے تو اسے کیا تانے ملیں گے. انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں, پاگل ہو گئے, دماغ خراب ہو گیا, تمہاری تو اتنی اچھی تم شوہر کے مجبور کیوں ہو رہی ہو ہیں, یعنی تم شوہر کی آمدن سے کیوں کھاؤ گی, اپنا کماؤ اپنا کھاؤ. فیملی سسٹم تو برباد ہو جائے گا بھائی, پھر اپنا ہی کھانا اپنا ہی کمانا ہے سب نے. تو ٹھیک ہے پھر گھر ور توڑ دو, اس کو کرائے پہ دے دو, گھروں کو ہوٹل بنا کے کرائے پہ دے دیں. بیگم صبح جاب پہ نکلے وہ اپنا کمائے, آپ صبح جاب پہ نکلے آپ اپنا کمائے, سمجھ رہے ہو. اور پھر آپ ان سے بولا کریں کہ کہیں بھی ملاقات کر لیں, کیا خیال ہے, یہ گھر کرائے پہ دیں, اچھا رینٹ پہ چلا جائے گا, یہ بھی کمائیں آپ, آدھا آدھا یہ بھی بانٹ لیا کریں. جب کمانا ہی اصل چیز ہے, گھر بار کچھ نہیں ہوتا, تو پھر کمائیں کمائیں کمائیں, جہاں اللہ موقع دے ملاقات کر لیا کریں, سلام دعا کر لیا کریں, ٹھیک ہے نا. ورنہ قائد اعظم کا مزار تو لوگوں نے ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے, آپ اسلامی ڈیٹ لگائیں, آپ بیگم کے ساتھ وہاں ملاقات کیا کریں, ہیلو ہائے کر لیا کریں. تو اس کے لیے پھر باقاعدہ پراپر گھر ہونا, اور بچوں کو آپ اس میں جمع کرا دیں. آج کل جو ایک ادارے بنے ہوئے ہیں وہ بچے بھی پال لیتے ہیں, تو وہاں پیسے جمع کرا دیا کریں, ہفتے میں بچوں سے بھی مل لیا کریں جا کے. تو ہفتے میں کبھی ایک آدھ دن میرا خیال ہے کوئی ہوٹل کرائے پہ لے لیں, وہ سستا پڑے گا. بڑا بہترین مشورہ دے رہا ہوں میں. تو اس سے پیسے بچ جائیں گے اور دونوں ہنسی خوشی بولو بھائی زندگی گزار. لیکن بڑھاپا بڑا خطرناک ہوگا, کیونکہ بچوں کو گھر نہیں ملے گا, ان کو اماں اکثر شارٹ ملیں گی مارکیٹ سے. ماں کا تو بچپن میں ہی ریلیشن ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے ہم جب گھر میں آتے تھے اسکول سے, سب سے پہلے امی کہاں ہیں. امی اگر کہیں اڑوس پڑوس میں اٹھا کے نا چیزیں اٹھا کے پٹکتے تھے. بچے کو ماں چاہیے بھائی ہر وقت, اور پھر یہی یادیں بچپن میں باقی رہ جاتی ہیں. وہ صبح آفس جا رہی ہے اور وہ شام کو آ رہی ہے, یہ بھی صبح چلے گئے, تو یہ بچے پھر اول اسی وجہ سے بچے پیدا ہی نہیں ہوتے, پھر گھر ہی نہیں بنتا, ہوتے ہیں تو وہ کہیں اور رکھوا دیے. تو میں نے ملیشیا میں دیکھا لڑکیاں جاب کر رہی ہیں ہوٹل میں نا, فش, ہم لوگ بھی وہاں ہوٹل میں بیٹھ کے فش کھا رہے تھے, تو ہمارے سامنے کچن ایک لڑکی بیٹھی ہوئی, وہ فش بنا رہی ہم لوگوں کے لیے, وہ صبح سے پتہ نہیں, اور اس کا بچہ واکر میں قریبی. میں نے کہا ان کمبختوں کو دیکھو, جو عورت گھر میں صرف اپنے شوہر اور بچوں کے لیے فش پکائے یہ ظلم ہے, اس کو کہتے ہیں قید خانے میں ڈال دیا. اور جو بیچاری بچہ بھی پال رہی ہے اور وہ بچہ تھوڑی تھوڑی میں روتا تو واکر ہلاتی, اور صبح سے سینکڑوں لوگوں کے لیے فش بنا چکی ہے, یہ آزادی ہے. یہ کیا ہے, یہ ظلم نہیں ہے عورت کے اوپر. او بھائی اس کو آرام سے بولو تم گھر میں بیٹھو, تم بچے پالو, فش پکانا اور کھلانا کس کی ذمہ داری ہے, فشنگ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم تمہیں لا کے گھر میں کھلائیں گے. لیکن اس قسم کی باتوں کو لبرل لوگ پاگل پن اور دیوانہ پن کہتے ہیں یہ پرانے زمانے والی باتیں, یہ مولوی لوگ زمانے کے حساب سے چل ہی نہیں سکتے. تو جو تانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, آج وہ تانا براہ راست نبی کو تو نہیں دیا جا رہا, لیکن نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے والوں کو مجنون اور دیوانگی کا تانا آج بھی دیا جا رہا ہے. تو جیسے قلم اور اس کی تحریریں گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں, اسی طرح یاد رکھو قلم اور اس کی تحریریں اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جو نبی کو فالو کرنے والے ہیں وہ پاگل اور دیوانے نہیں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو میڈیکل سائنس نے بھی ترقی کی, پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں, کمزور. وجہ کیا ہے, صرف معلومات کے آنے سے فائدہ بولو نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, ہاں وہ سگریٹ کی میں مثال دے رہا تھا نا, چٹکلا, سگریٹ پہ ڈبے پہ کیا لکھا ہو, خبردار سگریٹ سے کیا ہوتا ہے, کینسر. تو میں ڈاکٹروں کو اکثر ایک تجویز دیتا رہتا ہوں کہ یہ لکھو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. پھر کوئی بھی نوجوان سگریٹ, اچھا مردانہ طاقت کی دوائیں ایسے کھا رہے ہیں جیسے 18 شادیاں کرنی ہے انہوں نے. عجیب بات ہے یار, تمہاری ایک بیوی ہے, تمہیں تو کچھ بھی نہیں کھاؤ یار, طاقت کی دوائیں کھاتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو, یعنی جذبے دیکھو یار.
میں تو نہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں نہ بتاتا ہوں اس بارے میں, یہ تو حکیموں ڈاکٹروں کا کام ہے, لیکن پھر بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں سب کوئی خوراک. ابے تو کیا کرے گا خوراک کا یار, کیا کرنا ہے خوراک کا, کیوں شو مار رہے ہو میرے سامنے آ کے؟ تو خیر, تو ایک ہے نا, بس صحیح ہے, گزارا کرو اس کے ساتھ, اس کے لیے کسی قسم کی خوراک کی ضرورت بولو نہیں. اور اگر پھر بھی کمزوری ہے نا, اس کا مطلب یہ کمزوری نہیں ہے, یہ خدا کا تم سے انتقام ہے کہ جو آدمی 4 عورتوں کو گھر بار دے سکتا تھا, عزت کی زندگی دے سکتا تھا, اس کم بخت نے ایک پر اکتفا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ ایک بھی نہیں ملے گی تجھے, جا. خیر, ابھی ہم دوبارہ اپنے نارمل اس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بیچ میں تھوڑا سا یہ قیام و طام چلتا ہے. تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ دو, خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ. آپ دیکھو سگریٹ کے ڈبے اٹھا کے لوگ پھینکیں گے. وہ ایک نوجوان گیا نا دکان پہ, کہتا ہے یار وہ سگریٹ چاہیے, سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت میں کمی کا ذریعہ ہے. وہ کہتا ہے بھائی وہ کینسر والی دے دے یار. تو بھائی یہ رہنے دے, کون سی دے دے؟ کینسر والی دے دے. کینسر قبول ہے میرے بھائی, لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے کہ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتے ہیں؟ بولو نا. اچھا, یہ ایسا بھی نہیں ہے سگریٹ کے بارے میں کہ اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہو کہ جی حنفی ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, شافی ڈاکٹر کچھ, اہل حدیث ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. یہ امریکہ کے ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, جاپان کے ڈاکٹر, میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا, تو میں نے سگریٹ کے بارے میں بہت ڈاکٹروں سے, انہوں نے کہا تو یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے, یعنی ایک ریسرچ کے بعد یہ چیز, سائنس میں تھیوری ہوتی ہے, نظریہ ہوتا ہے, نظریہ کا مطلب ایک رجحان ہوتا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے تحقیق. بھئی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے, جو بھی ریسرچ کے معیارات ہیں, تو WHO کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ. اور کمال کی بات, اس سے آگے کی بات آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چینی کھانا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ. نہیں, آپ حیران ہو رہے ہوگے, خاص طور پہ 40 سال کے بعد جب وزن بڑھنے لگتا ہے. اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے, کیونکہ وزن بڑھنے سے جو آپ کو نقصان ہوگا نا, وہ سگریٹ پینے والے نقصان سے بولو زیادہ ہے. سگریٹ پینے میں کینسر کا جتنا چانس ہے, وزن بڑھنے میں یہ چانس زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر کہہ رہا ہوگا چینی کھانا 40 سال سے پہلے بھی نہیں کھاؤ, بچوں کو بھی چینی نہیں کھلاؤ, جان چھڑا دو اس عذاب سے. ابھی آیا تھا نا چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مہنگی ہو گئی, شکر ادا کرو یار چھوٹ جائے وہ, یا بہت کم کر دو. اللہ نے اتنی میٹھی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں, شہد کھاؤ, گڑ کھاؤ یار, یہ کھا لو, اللہ آپ کھجور کھا لو, یہ زیادہ کھائے بھی نہیں جاتا. چینی تو آپ ربڑیاں کھا رہے ہیں, ربڑیاں. شہد تھوڑی اتنا ڈونگا بھر کے کھا لے گا آدمی, یہ تو 2 چمچے کھائے گا بس ختم. گڑ کتنا کھا لے گا آدمی, اور اس میں شکر کی لیول بھی بہت کم ہوتا ہے. چینی تو ہے ہی ٹوٹل A to Z, شکر کے علاوہ کچھ, یعنی گلوکوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن آپ مجھے بتاؤ, ڈاکٹر ورکشاپ بھی کرواتے ہیں, نیٹ پہ بھی, ادھر ادھر بھی, لیکن خود بھی حلوے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پبلک بھی حلوے مانڈے پھوڑ رہی. مٹھائی کی دکانیں دے دنا دن چلتی چلی جا رہی. ہر بچے کی پیدائش پہ اسلام نے کہا تھا بچہ پیدا ہوئے گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ. ہم نے وہ اسلام کی رسم چینج کر کے مٹھائی کھائی اور مٹھائی کھلائی. نام اسلام کے رہے, نہ صحت کے رہے. ایسا ہی ہے نا. دودھ اتنی بہترین چیز اللہ نے بنائی یار, کتنی تعریفیں کی اللہ نے, اور نبی نے بھوک کے وقت میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ہم نے دودھ میں بھی کیا ملا دی؟ چینی. ہم نے کہا اللہ تو نے جو ٹیسٹ دیا ہے نا, وہ ٹیسٹ ہے نہیں, ایکچولی تو چینی ڈالنا بھول گیا اس میں, اور اب بغیر چینی کے دودھ ہی پسند نہیں لوگوں کو. کہتے ہیں یار بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا تھا نا وہ صحیح تھا, اب آپ کو بغیر چینی کے دودھ پسند نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب آپ اپنا ٹیسٹ خراب کر چکے ہو. آ جاؤ تھوڑے دن تک بغیر چینی کے دودھ پہ, تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چینی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. چینی کے ڈبوں پہ کبھی لکھا ہوا دیکھا, خبردار چینی کھانا صحت کے, جتنی ہمیں جو انرجی چاہیے اس کے حساب سے تو چینی بہت زیادہ ہمیں انرجی دے رہی ہوتی ہے, کیلوریز دے رہی ہوتی ہے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا, لیکن آپ دیکھو, آپ سنتے رہتے ہیں بچوں کو چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ, کہتے ہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ اور بچوں کو یہ نہیں کھلاؤ تو وہ نہیں کھلاؤ, لیکن بچہ اس کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے. پاپڑ کے علاوہ بچے کے حلق میں کچھ اترتا ہی نہیں ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی نالج چاہے دین کی ہو یا دنیا کی, اس سے معاشرے کی اصلاح صرف اتنا کافی نہیں, یہ بھی ضروری ہے. نالج نہیں ہے پھر تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا نا, لیکن اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے ہمت چاہیے عمل کی. تو عمل کی ہمت, جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ صحت کے حوالے, دیکھو جب یہ کوالٹی انسان کے اندر ہوتی ہے نا, تو پھر وہ کوالٹی ہر جگہ کام آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کوالٹی آپ کے اندر دین میں کام آ رہی ہے دنیا میں نہیں آ رہی. جیسے آپ اگر بہادر ہیں تو لڑائی جب بھی آپ لڑیں گے, چاہے اللہ کے لیے لڑیں یا اپنے ابا کے لیے لڑیں,
बहादुर आदमी हर जगह लड़ेगा, वो बुज़दिल चाहे अल्लाह का मामला हो अब्बा का मामला हो दोनों जगह भागेगा, ऐसा है या नहीं है? कम हिम्मत आदमी जो सुस्त है, एक नंबर का पोस्ती है। बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा, मैं आपको नहीं कह रहा, कुछ यहाँ बैठे हुए उनको कह रहे हैं मुझसे आपको हमारे बारे में पता कैसे चल गया, लेकिन मैं आपको नहीं कह, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जो सुस्त और पोस्ती कौम होती है वो दीन में भी ढीली, लेकिन वो दुनिया में भी क्या होती है? ढीली होती है। मैं यकीन से कह सकता हूं गोरों में जो एक्टिव लोग हैं ना, एक्टिव लोग हैं, सुबह उठ के जॉगिंग करना अपने टाइम, ये अगर मजहब पे आते हैं तो मजहब में भी क्या होते हैं? आगे। मैंने गोरे मुसलमान देखे हैं ना, बहुत देखे हैं, कम नहीं। पहले तो हमारे मदरसे में बहुत, अब तो 9/11 के बाद फिर गोरों का दाखिला मुशर्रफ ने बंद कर दिया, गोरे खुद भी आना बंद हो गए कि ऐसा ना हो पाकिस्तान इस्लाम सीखने के लिए आते थे, कमाल की बात देखो, तो ऐसा ना हो आते ही डायरेक्ट जन्नत में ही ना पहुंचा दें ये लोग हमको। लेकिन हमने गोरों को देखा है जब मुसलमान होते हैं तो फिर वो उनकी नमाजें मेरी और आपकी नमाजों से ज्यादा अच्छी हो जाती। वजह क्या है? वो भाई अपनी पहली जिंदगी में भी क्या था? एक्टिव था। इस्लाम लाया है तो एक्टिवनेस कहां इस्तेमाल हो रही है? इस्लाम में हो रही है। उसको नजरिया ठीक नहीं था, इल्म नहीं था उसके पास कि इस्लाम बरहक है। इल्म मिला तो वही मोटिवेशन जो उसको दुनिया पे चला रही थी वही कहां चला रही है? वो दीन पे चला रही है। हमारा जो बहुत बड़ा मसला है मेरे भाई, हम कम हिम्मत लोग हैं। इस वजह से हमारी सेहतें भी देख लो और हमारा मजहब के मामले में जो हाल है वो भी देख लो। तो एक ही चीज ठीक करनी पड़ेगी, उससे दोनों चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? ठीक। आपके अंदर कोई सलाहियत होती है, मिसाल के तौर पर आप बेवकूफ हो, फिर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं उनको नहीं कह रहा, फर्ज करो आप बेवकूफ हो, तो आपको कोई दुनिया की मुश्किल बात समझाएगा तो भी मुश्किल से समझ में आएगी, दीन का कोई पेचीदा मसला समझाएगा तो भी मुश्किल से समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि बेवकूफ आदमी के समझ में दीन की बात तो जल्दी आ जाती है क्योंकि नेक है और दुनिया की बात आती नहीं क्योंकि नेक नहीं है, ऐसा होगा? दिमाग तो वही है ना जो समझने के लिए। क्या ख्याल है भाई? गलत तो नहीं कह रहा मैं? भाई आप नमाज के बाद मिल लेना मुझसे, शफीउल्लाह आपसे कह रहा हूं, तो गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? तो आज जो बहुत से लोग हैं ना जिनसे गुनाह नहीं छूट रहे, एक्चुअली हम तौबा करते हैं, एक्चुअली हमसे गुनाह नहीं, एक्चुअली फजर में ऐसे लगता है जैसे मुर्दे को कब्र से निकाला जा रहा है। अभी देखो कितने नमाजी हैं, फजर में कितने होते हैं? जुम्मे की नमाज फर्ज है तो क्या फजर की फर्ज नहीं है क्या? है भाई, अगर फर्ज है फजर की तो जितना रश जुम्मे में होना चाहिए इतना किसमें होना चाहिए? फजर में। लेकिन हालांकि इल्म है, और यही जुम्मा अगर फजर में कर देती ना इस शरीयत कि जुम्मे की नमाज फजर के टाइम पे हुआ करेगी, तो 4 आदमी बैठे हुए होते यहाँ पे, एक शाकिर भाई होते, एक चंगेजी साहब होते और एक रफी भाई होते और 1-2 और। वो मैं 1-2 बम इसलिए रखे हैं कि अगला कहेगा मैं भी तो आता हूं, तो मैं कहूंगा 1-2 में आप थे, वो स्पेस खाली रखो ताकि कोई एतराज समझे कि मेरे ऊपर हो रहा है तो उसको खांचा वहां पे फिट कर दो। ये भी एक सियासत है भाई, गलत तो नहीं कह रहा ना? ये तो शुक्र है अल्लाह ने दोपहर के टाइम पे जितने पोस्ती मोस्ती हैं सारे, अब हमने जुम्मे की नमाज की थी 1 बजे, पब्लिक आधी से ज्यादा शॉर्ट हो गई। वजह क्या है कि कराची में नाश्ता जिस कौम का 2:30 बजे हो रहा होगा तो वो 1 बजे कहां जुम्मा पढ़ने आएगी यार? तो हम सब, मैं इसमें अपने आप को भी दाखिल कर रहा हूं, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं कहूं मैं बहुत आगे जा चुका हूं, बहुत बाहिम्मत आदमी हूं। मैं जो नसीहतें कर रहा हूं मैं खुद भी अपने आप को इसमें शामिल करके तकरार की नहीं है, ताकि मुझे भी तो हिदायत मिले, अगर मेरे अंदर सुस्ती है तो वो भी दूर हो। लेकिन इतनी बात जरूर है भाई, हमारे साथ नॉलेज का मसला नहीं है इतना, हमारे साथ मसला है कम हिम्मती का। हुकूमत को चाहिए मशवरा दे रहे, होगा नहीं ऐसे, लोग कमिट्स कर रहे होते हैं हुकूमत को मशवरे दे रहे। भाई अच्छी बात करने में गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई। जापान में, चाइना में, इन मुल्कों में बाकायदा वर्कशॉप्स करवा के ना उन्होंने अपनी कौमों की सुस्ती को खत्म किया है। हमारे यहाँ ऐसा तालीम का कोई सेटअप नहीं है। कुछ दिन बच्चे रूटीन पर आते हैं स्कूल की वजह से कि रात को जल्दी सोएंगे, सुबह स्कूल जाना है। नमाज तो आजकल बच्चों में रिवाज ही खत्म हो गया, माँ बाप स्कूल के चक्कर में उठाते हैं। वो भी बीच में साल में इतनी छुट्टियां, फला दिन फला पैदा हुए थे, फला दिन फला का इंतकाल हुआ था, फिर पैदा हुए थे, फिर इंतकाल हुआ था, फिर पैदा हुए थे, फिर इंतकाल हुआ था, फला की पहली शादी हुई थी, दूसरी, हो सकता है मेरी 4 शादियों में भी छुट्टी गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि फला दिन मुफ्ती साहब की चौथी हुई थी। कोई भरोसा नहीं, हर काम जो दुनिया में जो काम हो रहा है उस पर क्या दे रहे हैं? छुट्टी। ये कौम वो कौमें करे ना छुट्टियां जो तरक्की करते करते चांद पे कुमंदे डालने की सोच रही हो। यार चलो अल्लामा इकबाल के 1 दिन छुट्टी, चलो यार कायदे आजम के दूसरे दिन छुट्टी, चलो यार फला लियाकत अली खान की तीसरे दिन छुट्टी। कायदे आजम तो फरमा के गए थे काम काम और बस काम। खुदा की कसम मेरी ये राय है कि अगर कायदे आजम जिंदा होके आ जाएं, हम उनसे पूछें कि आप 25 दिसंबर को छुट्टी के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं करो छुट्टी, मेरा डे मनाने से ज्यादा बेहतर है काम करके मेरा डे मनाओ। हर चीज में छुट्टी है या नहीं है? तो जो फरमान था काम काम और बस काम, तो तेरी छुट्टियां करवाने के लिए कायदे आजम ने मुल्क बनाया था। फिर बच्चे 12 बजे सो के उठ रहे होते हैं। तो कम हिम्मती जो है ना मेरे भाई, क्या चीज? कम हिम्मती, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। देखो कम हिम्मती खत्म करने के 2 नुस्खे हैं, रूहानी भी और जिस्मानी भी। हाय हाय हाय, कैसे समझाएं बात?
میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دماغی جتنی بیماریاں ہیں نا، یہ بھی ایک قسم کی دماغ کا مسئلہ ہے نا، کم ہمتی. دماغ تیار ہی نہیں ہو رہا تو ہمت پہ. تو دماغ کی جتنی بیماریاں ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک روحانی اور ایک مادی بیماری، جسمانی جسے کہتے ہیں. بعض دفعہ آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو، یہ ڈپریشن کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے. روحانی سے وہ جن چڑیل بھوت والی روحانی نہیں. روحانی کا مطلب یہ کہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے، آپ دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو. اس مسئلے کا ہر میڈیسن سے حل یہ مسئلہ بولو نہیں ہو، کیونکہ آپ دنیا کو سمجھتے ہو کہ یہی رہنا ہے، تو پھر تو تھوڑی سی چیز چھوٹے گی آپ کو غم بہت زیادہ ہوگا. یہ جو روحانی ڈپریشن، یہ روحانی بیماری کی وجہ سے ڈپریشن ہے، یہ دینداروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسافر خانہ. اصل کیا ہے ان کا؟ آخرت. وہ بڑے سے بڑا غم بھی برداشت کر جائیں گے، خودکشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بڑے سے بڑا غم برداشت کر جائیں گے، تھوڑا بہت رونا دھونا ہوگا، تھوڑا بہت اللہ سے شکوے شکایتیں، بس ختم. لیکن بعض دفعہ یہ جو آپ کے دماغی کے کیمیکل کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی، سمجھتے ہو؟ نیند پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی موروثی مسئلہ ہے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. یہ مسئلہ اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ چیک کریں گے بھائی اس کا تو نٹ بولٹ ہی کیا ہو گئے ہیں، بولو ڈھیلے ہو گئے. اب ٹائر اگر پبلنگ کر رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اوپر موٹا آدمی بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے بھائی اس کے نٹ ہی ڈھیلا ہو. تو جب تک نٹ ٹائٹ نہیں کریں گے تو وہ پبلنگ کرتے رہیں گے. الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو گئی ہے گاڑی کی، کبھی بھی سیدھی نہیں چلے گی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر لوڈ زیادہ ہے، گاڑی بھی ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی بیلنس کرو، کچھ بندوں کو یہاں بٹھا دو، یا جو بہت زیادہ بھاری ہے اس کو بیچ میں بٹھا دو، آدھا ادھر ہو جائے گا آدھا وہ ادھر ہو جائے گا، بیلنس ہو جائے گا. لیکن اگر الائنمنٹ ہی آؤٹ ہے میرے بھائی تو پھر ادھر ادھر کرتے رہو گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو بعض دفعہ دماغ کی الائنمنٹ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. وہ پھر ڈاکٹر سیدھا کرے گا، نٹ بولٹ دے کے، میڈیسن کھلا کے، وہی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو، کم ہمتی کے دو اسباب ہوتے ہیں. مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا نا، اصل بیماری ہماری ہے کیا؟ کم ہمتی. تو صحت میں بھی وہ چل رہی ہوتی ہے، دین میں بھی وہی چل رہی ہوتی. تو کم ہمتی کے دو اسباب ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. روحانی سبب اس پہ میں مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ہفتے بہت ڈیٹیل میں بیان کروں. ایک جو روحانی سبب ہے وہ تو دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا، دل میں اللہ کی محبت کا نہ ہونا، دل میں دنیا مردار کے گٹر کا ابلنا. اس کا حل یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، کچھ اللہ اللہ سیکھو تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو. کچھ تہجد کی پابندی ڈالو، نفلی روزے رکھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، بزرگوں کے پاس بیٹھو، علماء کے بیانات سنو، اور فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈراموں فلموں سے. سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ دیکھتے رہنا، غیبتوں کی محفل، ان برائیوں سے بچاؤ، بری صحبت سے دور رہو، اچھی صحبت کے قریب آؤ. یہ